اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں سر سعید جی صاحب آپ کو الحمد آواز آ رہی ہے؟ للہ. جی جناب آ رہی. جی ہماری گفتگو فلسفہ آشنائی با فلسفہ میں پہلے درس میں چل رہی تھی. ہم نے فلسفے کی اہمیت اور ضرورت کو بتایا. آج جو گفتگو ہے وہ یہ بتائیں گے اس میں کہ انسان شناسی. دیکھیے بات یہ ہے کہ علیکم السلام، بات یہ ہے کہ جو انسانی سماج ہے اس کا نظام ہے، قانون ہے، جب تک انسان کی معلومات نہ ہو جی انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کب اسے کس چیز کی احتیاج ہے، جب تک اس کی شناخت نہ ہو تب تک جی اس نظام کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. جی پہلے نظام جو رکھا جائے گا وہ انسان کی معلومات کہ انسان کس طریقے کے ہیں، ان کی فطرتاً وہ کس ٹائپ کے ہیں، ان کی بناوٹ کیا ہے، کیا چیز ان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، لہذا اجتماعی اور سماجی جو نظام ہے جی ضروری ہے کہ وہ انسان کی، آدمی کی جو فطری بناوٹ ہے اس سے جانکاری کے اساس پر نظام رکھا جانا چاہیے. جو اجتماعی سماج میں جو نظام رکھے گئے ہیں پہلے انسان کی فطری جو بناوٹ ہے وہ آگاہی ہو تبھی تو کہ انسان کو چوری جیسی چیز بری ہے وہ بری فطرتاً یہ چیز بری مانتا ہے، فلاں چیز فطرتاً اسے اچھی لگتی ہے. تو جب تک یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، فطرتاً انسان کو قانون کا چاہتا ہے کہ فطرتاً انسان پیدائشی اس کے خمیر میں ہے یہ کہ وہ قانون کو پسند کرتا ہے جی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اچھے کام برے کوئی اس قانون کی ان باؤنڈریز کی کوئی تجاوز کرے، کراس کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو جب انسان کی بناوٹ سے ہمیں فطری جو اس کی بناوٹ ہے جب اس کی آگاہی ہوگی، جانکاری ہوگی تبھی تو نظام ہمیں بنایا جائے گا. سماج میں جو نظام ہے، سماج میں، معاشرے میں جی. اور اصولاً جو انسان شناسی ہے یہ پہلے انسان کو پہچانیں گے. تو انسان شناسی ہے جو ہے وہ تمام علوم جتنے بھی علوم ہیں اس کی جڑ و بنیاد انسان شناسی ہے نا. پہلے انسان کے بارے میں معلومات تو ہو اور تمام پریکٹیکلی جو نظام ہے ان سب کا نچوڑ ہے یہ کیا؟ انسان شناسی. انسان کی زندگی چلانے کے لیے تمام جو پریکٹیکلی نظام ہے ان تمام نظاموں کا نچوڑ ہے یہ انسان شناسی. پہلے انسان کو پہچانا جائے جی. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دین کے میٹر میں داخل ہوں، دین کی فیلڈ میں داخل ہوں، سب سے پہلے ہمیں دینداری کی ضرورت کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں دینداری کی ضرورت کیا ہے. ہمیں دینداری کی ضرورت دین میں داخل ہونے سے پہلے، دین کی بحث گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، دین کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دینداری کی ضرورت ہے، دینداری کی ضرورت ثابت کرنی ہوگی ہمیں جی. پہلے ہمیں دینداری کی ضرورت کو ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد دین میں آ کے بحث کی جائے گی. لہذا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت و اہمیت انسان شناسی فلسفی. فلسفی یعنی عقل و تفکر سے انسان کو پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے میری. نظام ہے یہ اجتماعی می بائیست، اجتماعی سماجی جتنے بھی نظام ہیں می بائیست ضروری ہے کہ وہ بر اساس آگاہی یعنی جانکاری از ساختار فطری آدمی کی جو فطری بناوٹ ہے، ساختار ہے، بناوٹ ہے، اس سے آشنائی کی بنیاد پر پیریزی ہونے چاہیے، یعنی نظام بنائے جانے چاہیے. اور اصولاً جو ہے وہ انسان شناسی، انسان کو پہچاننا تمام علوم کا زیر بنا ہے. یعنی بنا یعنی بنیاد، بنا یعنی عمارت، زیر یعنی اس کی جڑ، ہر اس کی عمارت کی جڑ یعنی بنیاد ہے جی. علوم انسانی جتنے بھی علوم انسانی ہیں ان کی جڑ ہے انسان شناسی، اور شالودہ یعنی نچوڑ. تمامی نظامات رفتاری برائے ادارے زندگی، وہ جتنے بھی پریکٹیکلی نظامات ہیں انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے
انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے جتنے بھی پریکٹیکلی نظامات ہیں ان سب کا نچوڑ ہے انسان شناسی. پہلے انسان تو پہچانا جائے. لہٰذا یہ کہہ رہے ماں پیش ازان کے وارد حوضہ دین بشویم، ہم اس سے پہلے کہ دین کی فیلڈ میں داخل ہوں، اس کے دائرے میں داخل ہوں، می بائی ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم با تفکر و تعقل غور و فکر کر کے دینداری کی ضرورت کو درک کریں کہ ہمیں دینداری کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو ہم حاصل کریں، سمجھیں اور اس وہ درک ان ضرورت اور یہ دینداری کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو درک کرنا سمجھنا مرہون تأملات و دقت ہے فلسفیہ. یہ کس کا مرہون منت ہے کہ ہم جب فلسفی طور پر انہیں عقل و فکر کے ساتھ غور و فکر کریں گے تب ہمیں آ کے دینداری کی ضرورت کا پتہ لگے گا. جی در پرتوے اندیشہ یعنی فکر، سوچنا، تأمل. جی فلسفی یعنی عقلی، منطقی، عقلی فکر کے ہی سائے میں ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم الہی جہان بینی کو ثابت کریں. پہلے ہم جہان بینی الہی را اس بات کو نہیں، پہلے الہی دنیا کو کس طریقے سے الہی طریقے سے دیکھنا ہے اس کو ہم ثابت کریں. اس کے بعد آئیڈیولوجیز کو بتائیں ہم کہ کیا آئیڈیولوجی ہے یہ. جی پھر اس آئیڈیولوجی کو کہ جو اس جہان کے اوپر جہان بینی یعنی پھر اس دنیا کو ہم کیسے دیکھیں گے اس کے اوپر ہم اس کو تبیین نمائیں، اس کو ہم بیان کریں، واضح کریں. وہ نظام رفتاری خودمان، اور ہم اپنے آپ کے جو رفتاری یعنی پریکٹیکلی عملی جو نظام ہے اس کو ہم انتخاب کریں کہ ہمیں کون سا نظام چوز کرنا ہے. اور یہ سب کے سب اس بات پر ٹکے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم درون نگاری کو نہیں، درون یعنی اندر نگاری دیکھ، اپنے اندر دیکھیں. ہم سب سے پہلے ہمیں کون سا نظام، جب نظام بنائے گئے تو ہمیں کون سا نظام چوز کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا نظام، ہمارا اندر کیا ہے، ہم اندر سے کیا ہے، ہمیں کون سا نظام ہمیں پسند ہے، ہمارے فطرتاً کون سا نظام ہمارے بالکل مطابق ہے. وہ خود رب شناسیم، اپنے اندر دیکھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں. وہ توان خویش، اپنی توان یعنی استعداد، اپنی کیپیسٹی، صلاحیت کو باہر کی بنسبت اس کی جو معرفت ہے، جانکاری ہے، اور اپنے اندر کو بے سنجیم اس کو ملائیں، مقایسہ کریں، مقابلہ کریں. جی کمپیئر کریں باہر کی دنیا کو اور اپنے اندر کی دنیا کو اپنے اندر دیکھیں، پھر ملائیں اسے اور دیکھیں، ہم انہیں کمپیئر کریں. اور یہ سب یہی تو انسان شناسی فلسفی ہے کہ فلسفی اعتبار سے انسان کو پہچاننا کہ انسان اپنے اندر کو دیکھے، میں کیسا ہوں، مجھے کیا احتیاج ہے، اپنے بارے میں جانکاری حاصل کرے، پھر اس کے بعد باہر کی دنیا کو دیکھے، پھر اس اعتبار سے انسان نظام کو انتخاب کرے. یہ ہے انسان شناسی فلسفی کہ وہ غور و فکر کرے اپنے بارے میں. اب یہ ہے کہ چلیے انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے فلسفی تعقل اور غور و فکر کا اسے ضرورت پڑے گی. اپنے آپ کو دین نے تو بتا دیا جو بتا دیا، دین میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بارے میں بھی تو ہمیں کچھ سوچنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم اندر سے کیسے ہیں، کیا چاہیے ہمیں، کیا ضرورتیں ہیں ہماری. اب مسئلہ یہ کہ چلیے اب ہم نے مانا کہ اتنی سی بات کے لیے علم فلسفے کی ضرورت ہے یا اصلاح دین میں بھی ضرورت ہے فلسفے کی. اب یہی بتائیں گے کہ ضرورت فلسفہ برائے اس بات اصول عقائد اسلامی. عقائد اسلامی جو ہمارے عقیدے ہیں اسلام کے بارے میں، اللہ ایک ہے جی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے سکتا، وہ یہ ہے، یہ اس نے نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، یہ ٹھیک ہے ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اور وہ جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے انبیاء وہ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ دلیل ہے اس کے اوپر، کیوں نہیں کر سکتے، کیوں معصوم ہونا ضروری ہے ان کا، گناہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیں فلسفے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں روح ثابت کرنے کے لیے فلسفے کی ضرورت پڑے گی. روح مجرد ہے یا مادی، یہ ثابت کریں گے تو فلسفے کی ضرورت پڑے گی. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اسد سعید صاحب، بشرا زیدی، جی جناب، حفیظہ سب کے ساتھ. لہذا ہمیں اصول عقائد اسلامی جو عقائد ہیں ان کے اصول کو ثابت کرنے کے لیے بھی فلسفے کی ضرورت ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خدا ایک ہے، دلیل دیجئے، تو میں آپ کو قرآن سے آیت دے دوں گا، معصومین کی اپنے نبی کی حدیثیں دے دوں گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن کو جھٹلائیں گے نہیں. آپ
قرآن کو جھٹلائیں گے نہیں، روایتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ مسلمان ہے۔ اگر ان کا انکار کیا قرآن و سنت کا تو آپ پھر مسلمان کیسے؟ لہٰذا میں دینی جو عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے تو میں قرآن اور سنت کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے سامنے کیسے میں قرآن سے ثابت کرتا پھروں گا؟ وہ مان لے گا مجھ سے، وہ کہہ دے گا میں جب اسلام ہی نہیں لایا تو قرآن کو ہی نہیں مانتا، میں جب قرآن کو نہیں مانتا تو میں قرآن کی بات کیسے مانوں؟ تو اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کے خدا ہے اور وہ ایک ہے، جی خدا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دے گا، تو کیسے ثابت کریں گے اس کو غیر مسلم کے لیے؟ یہاں فلسفے کی ضرورت پڑے گی، یہاں فلسفہ یعنی عقل سے، عقلی دلیل ہے۔ کیوں سامنے والا ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو، سامنے والا ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو، لیکن عقل تو سبھی کے پاس ہے۔ سامنے والا قرآن اور سنت کا انکار کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہے، لیکن عقل کا انکار نہیں کر سکتا، عقل تو خدا نے سب کو دی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں فلسفے کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں دینی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بھی فلسفے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم آپ بتائیے کیسے ثابت کریں گے؟ اور آیتوں سے ثابت کریں گے یا کہ روح جو ہے وہ الگ ہے، انسان کا روح اور انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، روح اور بدن، کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن سے؟ سامنے والا نہیں مانے گا۔ عقل سے جب آپ کہو گے، کیا کہو گے کہ ہاں بھائی عقل اور انسان کا جسم الگ ہے، دو چیزیں ہیں یہ، تو سامنے والے سے آیت تو مانے گا نہیں، تو کیا کہیں گے اسد سعید صاحب؟ اسد سعید صاحب کیا کہیں گے؟ پھر آپ عقلاً اس سے کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ڈاکٹری پڑھے ہو؟ کہ جی پڑھا ہوں۔ آپ نے ڈاکٹری میں پڑھا ہے کہ انسان کا بدن 7 یا 10 سال میں اس کا ایک ایک سیل بالکل بدل جاتا ہے، جو اس وقت میرے جسم کا ایک ایک نقطہ ہے، بال کی برابر بھی اگر جگہ ہے تو وہ نہیں ہے جو 7 یا 10 سال پہلے تھی، سب کچھ چینج ہو چکا ہے میرے بدن کا۔ ثابت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹری میں ثابت ہے؟ نہیں یقین آ رہا جا کے ڈاکٹر سے پتہ کر لیجئے گا، ریسرچ کر لیجئے گا کہ انسان کا بدن ہر 10 سال میں یا 7 سال میں، 7 یا 10 سال میں بالکل 100% چینج ہو جاتا ہے، ایک نقطہ بھی وہ نہیں رہتا جو 10 سال پہلے تھا۔ جی جناب، ہر 7 سال بعد، ہر 7 سال بعد۔ حفیظہ، جی فریضہ، ہاں بشرا، جی جی ہاں تو جب انسان کا بدن آج سے 10 سال پہلے جو تھا میں وہ نہیں ہوں نا جی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مجرم ہے، وہ کسی کا قتل کر دے، قتل کر کے غائب ہو جاتا ہے اور وہ 10 سال نہ ملے، 10 سال بعد بھی اسے سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر اس نے اسی بدن سے گناہ کیا تھا، انسان کے اندر روح نہیں ہے، تو پھر سزا کیسی؟ جسم نے گناہ کیا تھا، پاپ کیا تھا، وہ تو بدل چکا، اب سزا کائے کی؟ جب ایک انسان جی اب کائے کی سزا؟ اگر ایک انسان نے آج سے 10 سال پہلے کسی کا قتل کیا تھا مثال کے طور پر، اور آج وہ 11ویں سال میں پکڑا جائے، تو ہماری دنیاوی پولیس اسے پکڑے گی یا چھوڑے گی؟ کیوں پکڑے گی؟ قتل کیا تو جس بدن سے کیا تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ ہاں، یہ بات ہماری دلیل ہے کہ اگر اب بھی اسے پکڑا جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کا بدن نے کیا تھا وہ، کیونکہ اس کی روح نے اس کو آمادہ کیا تھا، وہ روح خلیص تھی، گندی تھی، جس نے اسے گندگی پہ آمادہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کی نسبت اپنی طرف دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں حفیظہ، غنچہ فاطمہ، میرا گھر، تو گھر الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ تو اس کا مطلب جب دو چیزوں کی ایک میں سے ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف دی جاتی ہے تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ اور ایک میں۔ تو اب بتائیے، آپ جب کہتی ہیں میرا ہاتھ تو میرا ہاتھ کہتی ہیں یا میں ہاتھ کہتی ہیں آپ؟ جی جب انسان کیا کہتا ہے؟ میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میرا پیر، تو اس کا مطلب پیر ایک الگ چیز ہے، میں ایک الگ چیز ہے، وہ میں ہی تو روح ہے، وہ میں ہی تو روح ہے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی تو اب بتائیے، اب جب عقل سے آپ ایسے لے کے چلیں گے تو اسے ماننا پڑے گا نہیں پڑے گا جسم اور روح ایک الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی پھر جب مان لے گا کہ جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر اسے یہ بھی ثابت عقل سے کر کے دینا پڑے گا کہ روح مادی نہیں ہے، نان مٹیریل ہے، مجرد ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ سب کیسے ثابت کریں گے آپ؟ قرآن سے ثابت کرنے چلیں آپ کہ جسم اور روح الگ الگ چیز ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی تو نہیں مانے گا، لیکن جب آپ اس سے کہیں گے
کہ ڈاکٹری میں ثابت ہو چکا ہے کہ ہر 10 سال میں بدل جاتا ہے انسان بالکل، تو پھر اسے سزا کس بات کی 10 سال پہلے جرم کی؟ اگر وہ بدن اور روح سب ایک ہی چیز ہے تو جب بدل چکا وہ تو پھر سزا نہیں ہونی چاہیے، اور سزا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب گناہ کا جسم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف ایک وسیلہ ہے، وہ صرف ایک وسیلہ ہے۔ مین کون ہے؟ روح ہے۔ مین کون ہے؟ لہذا انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح، اور روح اہم سب مین چیز ہے، جسم تو بدلتا ہے، جسم تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ روح میری اچھی ہے، نیک کام کرے گی تو اس بدن کے ذریعے سے کرے گی، روح میری گندی ہے تو برے کام کرے گی، اس بدن کے ذریعے سے کرے گی۔ بدن تو بدلتا رہتا ہے، یہ بدن تو ہر 10 سال میں آپ بال کے نوک کے برابر اپنے جسم کا یا کسی بھی حصہ اندر سے لے کے باہر تک کوئی حصہ وہ نہیں رہتا جو 7 سال پہلے یا 10 سال پہلے تھا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے اس بات کے اوپر، سب کچھ کہتا ہوں، بال کی نوک کے برابر بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو نہ بدل جائے، نئی چیز نیا آ جاتا ہے، سب کچھ نیا۔ اسکن اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بال کی نوک کے برابر بھی جگہ وہ نہیں رہتی جو آج سے 7 یا 10 سال پہلے تھی۔ لیکن اگر یہ کیا ہوتا ہے؟ سب بدلتا ہے، سب بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے، وہ الگ بات، سیم ہی ہوتا ہو اسی کی طرح، لیکن بدل جاتا ہے۔ اب اس سے یہ کہو سامنے والا جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا روح کوئی الگ چیز ہے، بس ایک ہی انسان ہے، ختم تو ختم، روح اور جسم کچھ الگ چیز نہیں، ایک ہی ہے، تو اس سے یہ کہیے کہ اچھا کہ ٹھیک ہے، تو یہ بتا کہ آج سے 10 سال پہلے اگر تم پولیس والے ہو تو آج سے 11 سال والے پہلے جس نے جرم کیا اس کو سزا دو گے؟ بدل جاتا ہے، وہ بدلنا نہیں، وہ بھلے ہی وہ فنگر پرنٹس وہی ہو لیکن وہ بدل چکے ہیں، لائننگ نئی آ گئی ہیں، وہ بھلے ہی اس جیسی آئی ہوں لیکن بدل جاتی ہیں۔ جی تو اب اس سے یہ کہیے کہ اگر انسان کی جسم اور روح الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، تو پھر آج سے 11 سال پہلے ہوئے جرم کی سزا اب کیوں؟ جس نے کیا تھا پاپ وہ تو ختم ہو گیا۔ جی حفیظہ، فریضہ، منچا، فاطمہ، قصہ ثانی۔ اب وہاں پہ یہ سامنے والا مجبور ہو جائے گا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ عقل قرآن کا روایتوں کا انکار کر سکتا ہے وہ کہ میں مسلم نہیں ہوں، لیکن عقل کے تھوڑی مخالفت کرے گا وہ کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، جب جسم بدل گیا 10 سال میں تو پھر سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، اور سزا جب انسانوں کا معمولی ناقص قانون بھی اس کو سزا دے رہا ہے تو جو حقیقی قانون ہے اس کو سزا ملے گی۔ انسان اگر 60-70 سال کا ہو کے مرتا ہے تو اس کا مطلب 7 مرتبہ چینج ہو چکا ہے وہ اپنی زندگی میں، اور گناہ جب کیا ہوتا ہے اس کی سزا بھی آخر میں رہے گی۔ جی یا پھر جب دو چیزوں کی نسبت ایک دوسرے کی طرف دی جاتی ہے تو دو الگ الگ چیز ہوتی ہے، میرا گھر، میرا تو گھر الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ جب انسان اوروں کو نسبت دیتا ہے تو ہاتھ پیروں کو بھی نسبت دیتا ہے، میرا ہاتھ میرا پیر، تو اس کا مطلب ہاتھ پیر الگ ہیں، میں الگ چیز ہوں۔ مغایرت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی؟ دو چیز جب ہم ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف دیتے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نہیں؟ تو جب میرا گھر میں گھر الگ چیز ہے میں الگ چیز ہوں، ایسے ہی میرا ہاتھ بھی کہتے ہیں ہم، جیسے میرا گھر ایسے میرا ہاتھ، تو اس کا مطلب گھر اور ہاتھ الگ چیز ہے، میں الگ ہوں، وہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہی تو میں۔ ہاں یہ لہذا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دینی جو عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان اور اپنے جو باور ہے مذہبی خودمان، اپنے جو مذہبی باور ہیں، اعتقاد ہے، یقین ہے اپنے دین کے بارے میں باتیں، ان کے در برابر دیگران دوسروں کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں قطعاً یقیناً نیاز مند فلسفہ ہستی، یقیناً ہم فلسفے کے محتاج ہیں، یعنی ماں بھی باعث، یعنی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے عقلی فلسفی روش کے ذریعے سے، فلسفی طریقے سے دین کے ارکان کو اور جو ہمارے اعتقادی اصول ہیں ان کو واضح کریں، بیان کریں، وگرنہ برائے دعوت دیگران بھی دین اسلام، دوسروں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا، دوسروں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا نمی توانیم در قدم اول، ہم پہلے ہی سٹیپ میں ہم اس قرآن اور کتاب و سنت سے استفادہ نہیں کر سکتے، نمی توانیم در قدم اول، پہلے ہی قدم میں ہم قرآن اور سنت سے استفادہ کریں۔ کیوں چون فرض برینس، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مخاطب جو ہمارے سامنے والا ہے، مخاطب ما ہنوز دین اسلام را ناپذیرفته است، اس نے ابھی دین کو قبول، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ جب اس نے ابھی، ہمارا سب فرض یہ ہے کہ سامنے والے نے ابھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، غیر مسلم ہے، تو ہم پہلے ہی سٹیپ میں قرآن اور سنت تھوڑی سنائیں گے اسے۔ ومیقات، اور وہ اس نے اسلام کو ابھی قبول نہیں کیا، وہ چاہتا ہے کہ پہلی بار با ان دین آشنا شود، وہ اس دین سے پہلی بار آشنا ہونا چاہ رہا ہے،
تو ہم جب وہ ایک انسان جو پہلی مرتبہ ابھی مسلمان ہوا بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ اسلام سے آشنا ہی ہونا چاہ رہا ہے، تو کیا ہم پہلے سٹیپ میں اس کو دین سمجھانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے قرآن اور سنت کا یوز کریں گے؟ اگرچہ قرآن میں بہت سی دلیلیں، پہلی بات تو ساری عقلی ہیں، لیکن ان کو آیت کے ذیل میں نہیں، آپ عقلی طور پر ویسے بیان کریں گے اس کے سامنے، یہ کہہ کے نہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے، ورنہ وہ کہہ دے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ در این مرحلے، اس مرحلے میں نمی توان از دلیل نقلی سود جوست، اس مرحلے میں ہم دلیل نقلی سے استفادہ نہیں کر سکتے، نقلی یعنی لکھت والی، نقلی یعنی لکھت روپ والی، قرآن و سنت لکھت والی دلیل سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے اس قدم میں، بلکہ چارہی جز استفادے از روش عقلی و فلسفی نیست، بلکہ چارہی از روش عقلی و فلسفی نیست، عقلی اور فلسفی طریقے کے علاوہ کوئی کسی چیز سے استفادہ کا چارہ ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں فلسفے سے۔ لہذا پس خاندان فلسفے برائے دفاع از اصول اعتقادی اسلام، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسفہ جو ہے وہ اسلامی جو اعتقادی اصول ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ کیسے آپ اپنے عقائد کو دفاع کریں گے، بچائیں گے؟ دوسروں کے اشکالات سے، سوالوں سے کیسے بچائیں گے؟ ایک غیر مسلم آ کے آپ کو اوپر سوالات ٹھوکنے لگے، آپ کے اعتقاد پر، آپ کے عقائد پر انگلی اٹھانے لگے، تو آپ کیسے دفاع کریں گے؟ قرآن سے تو کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن وہ مانتا نہیں، کیونکہ مسلمان نہیں جی۔ لہذا یہاں ہمیں ضرورت پڑے گی علم فلسفہ کی۔ یہ اب آگے جا کے اہم باتیں شروع ہوں گی، یہ مقدماتی بحث تھی۔ سوال اب یہ ہے، اس درس کے پہلا درس تمام ہوا، سوال یہ ہے، تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں علم فلسفہ کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات تو انسان شناسی فلسفی اعتبار سے ہونی چاہیے، اس میں ضرورت ہے۔ دوسرا، غیر مسلم کو اسلام سے جو آشنا ہونا چاہ رہا ہے اس کو اپنے عقائد ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اشکالات سے اپنے دین، اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے بھی ہمیں فلسفے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ مسلمان تو ہے نہیں جو ہم قرآن سے دلیلیں دیتے پھریں گے اسے۔ سوال یہ ہے، چگونه باید انگیزه تحصیل فلسفه را در خودمان ایجاد کنیم؟ کس طریقے سے علم فلسفہ کو حاصل کرنے کا انگیزہ یعنی شوق اپنے اندر ایجاد کریں ہم؟ جی کس طریقے سے علم فلسفہ سیکھنے کا جو شوق ہے کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کن سوالوں کا جواب علم فلسفہ میں ملے گا۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے کن سوالوں کا جواب اس میں ملے گا تو خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، 5 نمونے لکھائیے، مثال لائیے وہ سوالات کہ جن کا فلسفے میں جواب دیا جاتا ہے۔ 5 سوال نکال کے لائیے آپ جن کا جواب فلسفے میں دیا جاتا ہے۔ روح اور جسم الگ چیز ہے، روح مجرد ہے، نان مٹیریل ہے، یہ مٹیریل ورلڈ اپنے آپ کو خود خالق نہیں ہو سکتا جی، یہ سب چیزیں۔ سوال نمبر 3، کدام سوالات ہستند، کون سے سوال ہے کہ جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں؟ کون سے سوال ہے جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں؟ چاند کے اوپر جو پتھر ہیں وہ کس کلر کے ہیں جی؟ سمندر کے گہرائی میں 500 میٹر گہرائی میں کتنا کھارا ہے پانی جی؟ یہ الٹے سیدھے سوال جو بچکانے سوال ہیں جن کا جواب نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ سوال ہے جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نہیں آتے کہ ہمارا جواب تلاش کرو، میرے سر پہ کتنے بال ہیں، جان لو گے تو کیا فائدہ، نہ جانو گے تو کیا نقصان۔ قدام سوالات، وہ کون سے سوال ہے کہ جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد ہونا کیا ہے، یہ اس طریقے کے سوالات ہیں۔ کیا ہمارا کوئی خالق ہے؟ خالق ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ کیسا ہے، دکھتا کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں جب تک جواب نہیں ملے گا ہمیں قرار نہیں آتا، یہ وہ سوال ہیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں۔ بتایا تھا نا انسان کی زندگی میں اسد سعید صاحب، انسان کی زندگی میں 2 قسم کے سوالات پیش آتے ہیں، کچھ ایک طرح کے سوالات وہ ہیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے نہ جائیں تو ہمارا پیچھا نہیں کریں گے کہ آئیے ہمارا جواب تلاش کیجئے، چاند کے اوپر جو پتھر ہے اس کا کلر کیا ہے، کیا مطلب، میں جاننے سے کیا فائدہ ہو جائے گا آپ کا، نہ جان لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب آپ تلاش نہ کر لیں گے جب تک آپ کو ہم چین سے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ وہ ہمارے پیچھے آتے رہیں گے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہمیشہ باقی رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا ہمارا مرنے کے بعد جی؟
جس نے بھیجا ہے ہمارا خالق کون ہے، کیسا ہے، دکھتا کیوں نہیں؟ ایسے سوالات ہیں، جب تک آپ ان کا جواب نہیں تلاش کریں گے آپ حیران و سرگردان رہیں گے اپنی زندگی میں. کیوں؟ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، جب تک ذمہ داریوں کا پتہ نہیں لگے گا تو آپ لاوبالی ایسی باولی کی زندگی جیتے رہیں گے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. راہ نجات استحیر و پوچھ گرائی انسان معاصر در چیز. آج کے زمانے کے انسان کی جو پوچھ گرائی ہی کسی چیز کو نہیں ماننا، اس کا خالق کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، جو آج کل ہر انسان بےہودگی میں جی رہا ہے، تحیر و حیران و سرگردانی میں جی رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اس سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ ہم فلسفی طور پر اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں سوچیں، کچھ سوالات کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، تو اس سے نجات مل جائے گی. انسان شناسی فلسفی کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، جو ابھی بیان کیا. اصول عقائد، جو اسلامی جو عقائد ہیں جی، ان کے اصول کو ثابت کرنے کے لیے فلسفہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سامنے والے کو تاکہ اپنے دینی عقائد کو غیر مسلموں کے لیے ثابت کر سکیں عقل سے، اس لیے کہ وہ مسلم تو ہے نہیں جو قرآن و سنت سے ہم استفادہ کریں، بلکہ ہمیں عقل سے ثابت کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے دینی اسلامی عقائد انہیں ثابت کر سکیں کہ ہم جو مانتے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے دوسرا سبق، جس میں اس کا تعریف ہے، علم فلسفہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کسے فلسفہ کہتے ہیں، اور اس کی تاریخچہ کیا ہے. تاریخچہ یعنی پس منظر جسے کہتے ہیں اردو میں. وصلی اللہ علی، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، ہسٹری کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی